صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ لیل، اس سے قبل سورہ شمس کا درس آپ نے سماعت فرمایا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما طحاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، اور یہاں واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى، اس کے بعد جواب قسم ان سعیکم لشتی، اور رات کی قسم جب وہ چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، سب چیز کو اجالا کر دے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی الگ الگ کوشش۔ اس میں رب لم یزل کی قدرت کا بیان اللہ نے قسم کھائی، رات اور دن جس کا مخلوق پر بار بار آنا جانا ہوتا ہے، ان کو رب لم یزل نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پر دو عظیم نشانیاں بنائی ہیں۔ ان کو ہر شخص جانتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اس چیز کو مانتا ہے۔ ان کی اللہ کی الوہیت اور توحید پر اس طرح دلالت ہے کہ رات اور دن کے آنے اور جانے کا سلسلہ ہمیشہ سے اس طرح جاری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نہ آئے یا کبھی دن نہ آئے۔ جیسے انسان کا بنایا ہوا نظام، فلاں جہاز فلاں وقت آئے گا، فلاں اڑے گا، کیونکہ وہ کبھی انجن خراب ہے، کبھی ہوا میں اڑ گیا، کبھی راستہ غلط ہوا۔ انسان ایک حال پہ نہیں رہ سکتا، پیو حالی بیا اگانا چاہ اللہ دے تاخو انسان دے کلا سنگا و کلا سنگا۔ نظام ایک حال پہ رہنے یا اللہ کی وحدانیت کی بڑی قدرت کو بڑی دلیل ہے۔ تو رات نہ آئے یا دن نہ آئے ایسے نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ رب لم یزل کی قدرت کی نشانی کہ دیکھیں، ہم اگر سردی پیدا کریں، اے سی لگا لیں، بہت کوشش کریں کہ باہر 40 سینٹی گریڈ ہے، اندر ہم نے اے سی لگائی 16 اور 20 سینٹی گریڈ وہ کر دیا موسم، لیکن وہ بھی ہمارے نقصان کے لیے ہے کہ اے سی والے اکثر بیمار ہوتے ہیں۔ لیکن رب لم یزل جب اس چینجنگ کو کرتا ہے کہ جب اے سی کو لاتا ہے تو ان کے لیے وہ دن کو ایک ایک منٹ گھٹا کے، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 27 میں پڑھا تھا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے ایک ایک منٹ، آج جو ہے وہ راتیں ابھی بھی دن میں داخل ہو رہی ہیں، فجر کے طرف سے بھی اور عشاء کے طرف سے بھی، پھر ایک وقت آئے گا رک جائیں گے۔ ابھی گرمیوں میں دن 14 گھنٹے تک پہنچ جاتے ہیں تو رات 10 گھنٹے پہ آ جاتی ہے، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہوتے 10 گھنٹوں تک آ جاتا ہے اور رات بڑھتے بڑھتے 14 گھنٹے تک. لیکن ایسے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور انسان کا جسم اس موسم کا عادی ہو جاتا ہے.
تو یہاں پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 27 میں جو فرمایا کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر میں سے یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ سردیوں میں بتدریج رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں دن بتدریج لمبا ہوتا رہتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی دن اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے اور کبھی دونوں معتدل ہوتے ہیں۔ یہ رب لم یزل کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی ہر چیز کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، ہر چیز کو روشن، اور دن جو ہے یہ مبصرہ ہوتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، انسان اس میں اپنے زندگی کے کاروبار کرتے ہیں۔ سورہ قصص جو 28 نمبر سورت ہے، اس کے 71 نمبر آیات مقدسہ میں ہم نے رب لم یزل کا یہ فرمان سنا کہ رب کریم اس میں کیا فرماتا ہے، کہتے یہ میری قدرت کی نشانی انسان تو شکر گزار بن۔ سورہ قصص جو 20ویں پارے کی صورت ہے، اس میں رب لم یزل نے اس اپنے قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ انسان اگر میں یکدم رات یا دن کرتا تو بتاؤ تمہارے لیے کون لاتا ہے؟ کلمات کیسے ہیں؟ رب فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون۔ آپ کہیے ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل رات بنا دے سرمدا الی یوم القیامہ، تو اللہ کے سوا کون خدا معبود مشکل کشا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قبول سماع مراد ہے، سنتا تو انسان ہے لیکن اگر قبول نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 18 میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور یہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اور پھر فرمایا قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل دن بنا دے، دن ہی دن ہو، تو من الہ غیر اللہ، کون معبود اللہ کے علاوہ یاتیکم بلیل، کہ تمہاری لیے رات لے کر آئے، تذکرون فی، کہ تم اس میں آرام کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا پس تم دیکھتے نہیں ہوئے عبرت کے نگاہ سے؟ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے دن اور رات، تاکہ رات میں تم آرام کرو، اور دن میں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور ان کا فضل یہ رزق حلال تلاش کرو، کاروبار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی فرمایا، جو آخری رکوع شروع ہوتی ہے سورہ نور کے بعد سورہ فرقان جو 25 نمبر سورت ہے اور یہ 19واں پارہ ہے، اس میں رب لم یزل نے فرمایا کہ دیکھیے اے انسانو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو کیسے بنایا، سبع سماوات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے، رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، خلفہ خلیفہ نائب، ان یذکر او اراد شکورا، اس کے بعد اللہ کے بندوں کی نشانیں بیان کی۔ تو رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ اللہ کی وہو الذی، اللہ وہی تو ہے، وہی معبود برحق تو ہے۔ تو آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کیسے دنیا کے نظام کو چلایا کہ دیکھیں، اور ان کے اندر پھر کیسے سورہ روم سورت نمبر
30 آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت اسی سورہ روم میں تقریباً 7 مقامات پر وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کتنے اللہ کی قدرت کی نشانی کا انسان کو متوجہ کیا، ذرا یہ دیکھ، ذرا یہ دیکھ، ذرا یہ دیکھ۔ کبھی سوچا؟ پھر بھی غیروں کے سامنے جھکنے والے خالق مالک معبود برحق جو یہ سب کچھ اس نے بنایا کہ بیوی تمہارے بہن میں سے نہیں ہو سکتی، بیٹی میں نہیں سکتی، تھوڑے سی دور خاندان میں جس میں نکاح جو ہم نے سورہ نساء نمبر 23 میں تفصیل پڑھی تھی کہ کن کن سے نکاح جاتا ہے، یہ بالکل اجنبی ہو، آپ اجمی وہ عربی ہو، وہ عربی آپ اجمی ہے، کوئی بھی ہو، لیکن ایسے محبت تاکہ محبت کیونکہ محب محبوب کے ساتھ انہیں سکون ملتا ہے، یہ محبت وجعل بینکم مودۃ ورحمہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں۔ تم نے کبھی سوچا؟ وفی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ تو یہ جوڑے بنائے ہر چیز میں، جوڑے جوڑے۔ ابھی تو سائنس نے ترقی کی، درختوں اور پودوں ہر چیز میں دیکھا تو جوڑے بنائے۔ اللہ واحد لا شریک یکتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی تمہارے اعمال ایک دوسرے سے بعید۔ یہ رات اور دن بنائے تو کوئی رات ہوتے ہی جو نشائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوٹ پڑو شہروں میں، کوئی چوریاں کر لو، بس ادھر سے چوری ادھر سے چوری، کوئی گاڑی کا وہ جو ہے نا پوری گاڑی چوری کر رہا ہے، تو کوئی بیٹری نکال کے جا رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، تو کوئی مختلف چوریاں لگی رہتی ہیں، اور کوئی ڈکیتیاں کرتا رہتا ہے، کوئی بدکاری میں، کوئی جو ہے نا فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ والوں کے لیے جو ابھی ہم نے حوالہ دیا سورہ فرقان آیت نمبر اس میں 64 میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر اللہ کے بندے اس رات ہوتے ہی اللہ کے لیے قیام اور سجود میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے تنہائی میں اپنے اللہ کے ساتھ وہ پھر لگ جاتے ہیں کس میں؟ سرگوشیوں میں کہ تنہائی میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے جب اللہ اپنے رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، دنیا سے پردے میں کتنا کریم ہے، کہتا ہے اے میرے بندے میرے خوف سے ایک آنسو بہا کر تو دیکھ، رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا۔ کوششیں الگ الگ، کوئی اناد اور کینے میں لگا ہوا ہے، کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے، محلے میں گھوم رہا ہے، علاقے میں گھوم رہا ہے، ملک میں گھوم رہا ہے، اور کوئی لوگوں کے خیرخواہی میں پوری دنیا میں وہ چلا رہا ہے کہ اللہ تیرے بندے ہدایت پر آ جائیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ ظالم اور یہ نیکوکار، ایک طرف یہ خیرخواہ دوسری طرف یہ بدخواہ، جو بے چین بدخواہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کینہ حسد والا انسان یہ بڑا پریشان، ان کے چہرے سے وہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط راستوں سے اللہ بچائے، کیونکہ شیطان بڑا محنت کرتا ہے، پھر وہ مشورے دیتا رہتا ہے کہ یوں کرو اور لگے رہو، اور پھر وہ اس کی بیماری جو ہے اس کو لے کر ڈوب جاتی ہے، جیسے فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ جو نیکوکار ہیں تقویٰ دار ہیں، جس نے آتا دیا واتقا اور بچتا رہا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی رضا کے لیے دیا، وصدق بالحسنی اور تصدیق کرتا رہا نیک باتوں کا، فسنیسر للیسری، پس ہم قریب اس کو آسانی یعنی جنت مہیا کر دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ کیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تڑپتا مر جائے گا، ناشکرہ بنا تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندوں کا پیچھا کیا اور کہا کہ میں بے پرواہ ہوں، جیسے ابو جہل۔ سورہ بینہ سورہ علق میں پڑھیں گے، سورہ علق میں کہ یہ شخص ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس سے پہلے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ بے نیاز سمجھا، کہا کہ میری فیملی بہت بڑی ہے، میں بہت بڑا قوت والا ہوں۔ پھر اب فرمائے گا چلو اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اب دیکھتے ہیں تمہاری کتنی طاقت ہے
کہ تم ہمارے بندوں کے خلاف سازش کرتے ہو. محمد الرسول اللہ جو رحمت للعالمین اس کے خلاف سازش کرتا ہے. اب ذرا بلا کے دیکھ کہ تمہیں کیسے بچاتے ہیں. یقیناً ان بطش ربک لشدید. اور جو وکذب جس نے اپنے آپ کو بے پرواہ جانا اور وکذب بالحسنی اور نیک باتوں کی تکذیب کی. نیک بات حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول، رسالت توحید اور اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، لبیک نہ کہا، تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیونکہ دنیا میں اللہ کی بندگی نہ کرے تو وہ ایک شاعر کہتے ہیں قرآن میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ کی بندگی میں سکون ہے اور جو منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو شاعر نے کیسے کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے. تو اس کے لیے ان قریب دشوار یعنی جہنم مہیا کر دیں گے. وما یغنی عنہ مالو اذا تردی، جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو ان کو ان کا مالو کوئی فائدہ نہیں دے گا، چھٹکارا نہیں ہوگا ہلاکت میں. جب اللہ کے گرفت ہے، دنیا میں تو تھوڑی سی مہلت ہے، نما نملی لیزدادوا اثما، گرفت تو ہوگی، ظالموں کی گرفت ہوگی. اب وہ نہ سوچے کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمارا کنبہ یا ہماری دولت اور جیسے ان کے دعوے تھے. ان علینا للہدی، رب فرماتا ہے بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے. کیوں؟ آسمانی کتابیں بھیجی اور یہ پھر آخر میں قرآن مجید، انبیاء بھیجے، آخر میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو بھیجا اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. انسان صرف دعویٰ کرتا ہے، انسان تو اپنے آپ کا، اپنے سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں انڈائی، مال کہاں کمایا، مال کہاں خرچ کیا، میرے دین کی مدد میں خرچ کیا یا میرے دین کے خلاف، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف. جو مغیرہ وغیرہ نے بڑا مال خرچ کیا، سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، کہتے یہ مال جو ہے ان پر حسرت بن جائے گا اور پھر چھٹکارا نہیں ہوگا، آج جہنم کے آگ سے گرم کیا جائے گا. وہ مال کارآمد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں اور ڈراتا ہوں قیامت تک. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 19. قرآن وہی کیا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچا. علماء امت محمد وہ بھی رسول اللہ کے دین کے چونکہ مبلغین ہیں، پھر رسول اللہ کے پیغام حدیثوں کے صورت میں اور قرآن پاک کے تفسیروں کے صورت میں پہنچاتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے. اللہ جو مخلص ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خیرخواہی میں کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو دکانداریاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے شر سے، غلط نظریات سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. لا یصلاھا، داخل نہیں ہوگا اس آگ میں، الا الاشقی، مگر سب سے بڑا بدبخت. سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف، جو رسول اللہ کی پیاری امت کے خیرخواہ علماء کے خلاف، دیندار لوگوں کے خلاف، یہ سب سے بڑا بدبخت ہے. سب سے نیک بخت وہ ہے جنہیں اللہ والوں کا قرب نصیب ہوا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، درس قرآن دینے والے، درس حدیث دینے والے، درس فقہ دینے والے علماء اہل سنت و جماعت، یہ ان کی ہم نشینی کہ ہم اپنی نمازیں صحیح کریں بغیر لالچ کے. میں نے زندگی میں علماء جیسے خیرخواہ لوگ نہ دیکھے.
غریب غریب لوگوں کے بچے بڑے بڑے علماء بن جاتے ہیں، یہ صرف علماء کی خیرخواہی ہے۔ کل ایک شخص ہے بولا میں نے فلاں جگہ بچے کا داخلہ کروایا تھا، لیکن وہ دور جگہ، میں یہاں داخلہ کرواتا ہوں، داخلے کے پیسے دوں گا، کتابوں کے نہیں۔ ارے میں نے بولا تو بے فکر ہو جائے، ہم ہیں تیرے بچے کی کتابوں کا ہم کر لیں گے۔ اب دنیا بھی وہ ہوتا تو بولتا نہیں بھائی جا، ہم نہ داخلہ معاف کر سکتے نہ، یہ ہمارے اصول ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار، کل اگر اس کا بیٹا عالم بن گیا تو قبر میں ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا کہ ہم نے ان کی مدد کی تھی اللہ کے توفیق سے۔ الذی کذب وتولی، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے حق کی تکذیب کی اور منہ پھیر دیا، پیٹ پھیری۔ وَسَيَجَنَّبُهَا، اور عن قریب اس جہنم سے، ہاں آگ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ہاں کس کو بچایا جائے گا، دور رکھا جائے گا؟ جو سب سے بڑا تقوادار ہے، شان اس حدیث کی ہے وہ شان صدیق اکبر ہے، مال خرچ کر 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 کے پوری زندگی رسول اللہ کے غلامی میں ایسے رہا کہ اس کا کوئی پھر ثانی نہ بنا۔ رسول اللہ کے امت میں صدیق اکبر کا ثانی نہیں، عقیدہ رکھو۔ جس کے تعریف خود خدا کرے اور رسول اللہ کی زبان مبارکہ کہ میں نے سب کے بدلے اتار دیے سوائے صدیق اکبر کے، جو ان کے مال نے مجھے فائدہ دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ بڑے یعنی یہاں پہ مفسرین نے، میرے استاد محترم، 40 احادیث مبارکہ یہاں پہ جمع کی ہیں کہ یہ ہے عتیق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم سے چھٹکارا۔ ایک مرتبہ ذکر ہو رہا ہوتا، بولا جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ نمازیوں کا دروازہ، یہ روزہ داروں کا دروازہ، یہ فلاں کا دروازہ، یہ فلاں کا دروازہ۔ صدیق اکبر کا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسے بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے بلا جائے گا؟ ارے بولا وہ تو ہاں خوشخبری سنائی، آپ ہی خوش نصیب ہے۔ جب بھی بات ہوئی تو صدیق اکبر کی باری، یا رسول اللہ کو ایسے بھی ہوگا؟ حضور نے خود پوچھا آج کوئی ہے کہ ایسے انہوں نے یہ کام کیے ہوں؟ تو ہر بات جب بھی کرتا صدیق اکبر کہتے لبیک یا رسول اللہ، یہ کام میں نے آج کیا، یہ کام میں نے آج کیا۔ تو حضور نے فرمایا ایسے کام کرنے والے جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، جب بھی مرتبہ تو صدیق اکبر، رسول اللہ، قرآن نے بھی یہ کہا، رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا، اور صحابہ نے مل کر بھی یہ کہا کہ صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت طبیعت صحیح نہیں تھی، بولا اللہ بھی منع کرتا ہے اور صحابہ بھی منع کرتے کہ اس کے مصلی پر کوئی اور کھڑے ہو جائے۔ رسول اللہ تو جانتے، آج ہم غلطی کر سکتے ہیں، اپنے مسجدوں میں 2 نمبر امام کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کرے، صدیق اکبر کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ وہ ہستی ہے ہاں کہ جس کو اب آگے والی صورت میں یہاں پہ اعتراض کس کے تھے؟ لوگوں کے تھے، اللہ نے جواب دیا صدیق اکبر کی طرف سے۔ آنے والی صورت میں اعتراض لوگوں کے ہیں اور جواب عقائد و جہان پر، اور جواب اللہ دے رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا دلیل نہیں تھی، پھر اللہ قسم کھا کر بتاتا ہے ارے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا۔ یہاں صدیق اکبر کی شان ہے، وہ ہستی صدیق اکبر ہے، یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ مال اللہ کے راہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت بلال کو وغیرہ 6-7 غلاموں کو آزاد کیا اللہ کے رضا کے لیے، پھر اس میں بلال حبشی کا مقام مؤذن رسول اللہ کیا شان والے ہیں، اس کو آزاد کیا۔ لوگوں نے کہا یہ احسان ان پر کچھ تھا وہ اتار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو اللہ کے لیے کام کرتے وہ کسی کے سامنے نہیں، وہ کہتے بس اللہ قبول کرے، وہ شور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اور اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، تجزا بدلہ دیا جائے۔ یہ صرف الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کے رضا جوئی کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہی قبول ہوتا ہے جو عبادت اللہ کے رضا کے لیے کی جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو یہاں دیکھیے کتنی شان وہ ہے ہستی ہے صدیق اکبر
کہ ان کے لیے بار بار قرآن میں یہ اعلان ہوتے. ہم سورہ بینہ میں پڑھیں گے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ شان صحابہ ہے کہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے اتنا دیا. رضی اللہ ان سے راضی ہے کہ انہوں نے اوامر کے امتثال میں اور نواہیات کے اجتناب میں اپنی سرتوڑ کوشش کی. ورضوا عنہ، اللہ نے اتنا دیا کہ یہ بھی راضی ہے. قانون یہ کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بندگی خوف میں کرتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. یہ جا بجا ہم نے 5 مقامات پر یہ پڑھی آیت کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعائے سورہ لیل کا درس جو ہم نے سنا، سامعین نے سنا، کریم اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو صحیح پڑھا گیا یا اللہ تیرے توفیق سے، جس میں ہمارے پڑھنے اور سننے میں، پڑھانے اور سننے میں کوئی کمی ہوئی ہے، اللہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، اس قرآن پاک کے اس قرآن پر جہاں بھی سننے والے ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما. سورہ لیل کا اصال ثواب ہم سب کے مرحومینوں کے لیے، زندوں کے لیے بھی ہے کہ اس کے برکت سے صراط مستقیم پر گامزن رہیں. بے روزگاروں کو اللہ رزق حلال عطا فرما، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. گناہگار خطا کاروں کو اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.